الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج فوزے کے پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو اسلامک نالج فوزیہ میں 27ویں شب کی فضیلتوں اور اس رات میں کیے جانے والی تمام نفل عبادتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں آپ کو ان عبادتوں کے بارے میں بتاؤں اور اس رات کی فضیلتوں کے بارے میں بتاؤں، اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو 27ویں شب کی عبادتوں کا مکمل اور صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری کوئی بھی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آنے والی تمام طاق راتوں سے متعلق بھی آپ کو اور ان کی عبادتوں سے متعلق بھی آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے پیارے ناظرین، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی کہ 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی شب میں ہوتی ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بانیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، قیام کرے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی علامات میں سے کچھ علامات یہ بھی ہیں کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا روشن ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند ہو۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا۔ پیارے ناظرین، شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، نیز انسان و جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں 27ویں شب کے بارے میں، اس کی نفل عبادتوں کے بارے میں، کیونکہ 27ویں شب اب بہت جلد ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے، تو میں آپ کو اب بتاتی ہوں 27ویں شب کی نفل عبادتوں کا مکمل طریقہ۔ لیکن میری آپ سے اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ کو میں اس نمازوں کے بارے میں بتاؤں۔ آپ ان نفل نمازوں کی ترتیب کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس نفل نماز ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ انشاءاللہ اس نفل نماز کو پڑھنے والا اپنے مصلی سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ رب العزت اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، اس نماز کی جو فضیلت ہے وہ بہت ہی پیاری ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس پیاری سی فضیلت والی نماز کے بارے میں کہ آپ کو اس نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس کی کیا ترکیب ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں آپ کو سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بعد سلام 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
پیارے ناظرین اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ کر اسے یاد بھی کر سکتے ہیں اور اسے یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کی اور آپ کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کے والدین کے بھی۔ پیارے ناظرین اب جو دوسری عبادت ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو اس نماز کو ادا کرے تو اس کے ہر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نماز کی ترکیب کیا ہے۔ اس نماز کی جو ترکیب ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ آپ کو 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام 27 مرتبہ آپ کو سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین اب جو ہمارے پاس اگلی نماز ہے، اگلی عبادت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے بعد پڑھنے والے کی جو دعائیں ہیں، حاجت ہے، دنیاوی ہو یا دینی ہو، جو بھی مانگے انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں پیارے ناظرین اس پیاری سی فضیلت والی نماز کے بارے میں کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ 4 رکعت 2 کر کے نہیں پڑھنی ہے، ایک ہی سلام سے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کو ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے سورہ قدر کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور جب بعد سلام آپ جب سلام پڑھ لیں تو سلام پڑھنے کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جا کر یہ جو کلمہ ہے میں ابھی پڑھنے والی ہوں، آپ کو یہ 1 مرتبہ کلمہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے ناظرین یہ کلمہ جو یہ اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ کر اسے یاد کر سکتے ہیں اور پھر اسے آپ نے اسی طریقے سے نماز میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی دینی و دنیاوی تمام حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اب جو اگلی نماز ہے، اگلی عبادت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفل نماز پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کرے گا اور عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ پیارے ناظرین یہ بہت ہی پیاری فضیلت والی نماز ہے کیونکہ موت کی جو سختی ہوتی ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہے، ہر انسان کے لیے بہت زیادہ دردناک منظر ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نماز کو ہر سال پڑھیں اور ہر تاک رات میں پڑھیں، چاہے وہ شب معراج ہو، شب قدر ہو یا پھر شب برات ہو، ہمیں اس نماز کو لازماً پڑھنی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس پیاری سی فضیلت والی نماز کے بارے میں کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آپ کو، یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف کے بعد سورۃ التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے نماز کو مکمل کرنی ہے۔ نماز مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے موت کے سختیوں کے وقت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نماز کی برکت سے عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا اور موت کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ پیارے ناظرین اب جو ہمارے پاس اگلی نماز ہے، اگلی عبادت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ نماز بے شمار عبادت کے ثواب کے لیے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار عبادات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نماز کے لیے آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی رکعت آپ نے پڑھنی ہے؟ 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ العلم نشرح 1 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی علم نشرح والی سورت جو ہے وہ آپ کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے الحمد شریف کے بعد، اور پھر علم نشرح کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے پیارے ناظرین؟ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ کی 2 رکعت کی نماز مکمل ہو جائے تو بعد سلام آپ کو 27 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کو بے انتہا بے شمار عبادات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان نماز سے فراغت کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ لینا ہے۔ اس سورۃ الملک کی تلاوت کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے اور اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟
سرکار عبد قرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو بھی پسند فرماتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس دعا کا ذکر کرتے رہنا ہے، جب تک کہ آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا رہے گا۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا سورہ قدر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے۔ آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ شب قدر میں اور عام دنوں کی یعنی کہ عام نمازیں جو ہوتی ہیں ہماری جمعے والے دن، اس دن بھی آپ سورہ قدر کا وظیفہ ضرور کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حق رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر روح البیان میں روایت کرتے ہیں، جو شخص شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہمارے پیارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے تھے، ان میں راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے کہ وہ شب قدر کی عبادت کر رہا ہے تو اس کی برکت سے اور ثواب سے شب قدر کی وہ محروم نہیں ہوگا۔ اور دیگر مشائخ کرام بھی فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل ہے، اور درمیانہ درجہ 200 رکعت ہے، اور ہر رکعت میں اوسط قرأت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جو اس نے ادا کرنی ہے وہ اپنی نماز ادا کرے۔ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا اس کے لیے کفایت کرے گا۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے تمام لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے۔ اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو 27ویں شب کی نفل نمازوں سے متعلق مکمل رہنمائی بھی ہو چکی ہوگی، اور اگر آپ کو کسی بھی نماز میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی نماز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کسی کی فضیلت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کسی بھی اسٹیپ میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی پیارے ناظرین اپ کمنگ نیکسٹ اسلامک ویڈیو میں، تب تک کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ اور سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں اور اب ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو واچ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔